بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیئر اسٹوڈنٹس, ویلکم ٹو اسٹڈی ٹائم فار آل. نیو آکسفورڈ سوشل اسٹڈیز فار پاکستان, آکسفورڈ کلاس 5 کا سلیبس. اس کی نیکسٹ ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں. یونٹ نمبر 2 اور اوور آل چیپٹر نمبر 6. اس کی ایک ویڈیو ہم بنا چکے ہیں, منرلز, پاور ریسورسز اینڈ انڈسٹریز. اس میں ہم نے را مٹیریلز اور دا مائننگ انڈسٹری اس کو ڈیٹیل کے ساتھ پڑھا. اب آگے بڑھتے ہیں اور ہم جو ابھی ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے پاور سورسز. آپ سے گزارش ہے کہ اسٹڈی ٹائم فار آل چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکیں. تو ہمارا ٹاپک پاور ریسورسز, توانائی کے ذرائع. پاکستان یوزز مچ لیس انرجی دین مینی ادر کنٹریز. پاکستان دوسرے بہت سارے ممالک کے مقابلے میں بہت کم توانائی کا استعمال کرتا ہے. فار ایگزامپل, مثال کے طور پر, وی یوز 80 ٹائمز لیس انرجی دین دی یونائٹڈ اسٹیٹس. ہم ریاست ہائے متحدہ امریکہ کے مقابلے میں یعنی یونائٹڈ اسٹیٹس کے مقابلے میں 80% کم توانائی کا استعمال کرتے ہیں. پاکستان ڈز ناٹ پروڈیوس مچ انرجی اینڈ ڈز ناٹ ہیو انف ٹو میٹ اٹس نیڈس. پاکستان بہت ساری توانائی پیدا بھی نہیں کرتا اور پاکستان کے پاس اتنی توانائی موجود نہیں کہ وہ اس کی موجودہ ضروریات کو بھی پورا کر سکے. دا انرجی وی یوز ان پاکستان کمز فرام آئل, گیس, واٹر اینڈ کول. جو توانائی ہم پاکستان میں استعمال کرتے ہیں وہ ہمیں تیل سے, گیس سے, پانی سے اور کوئلے سے حاصل ہوتی ہے. مائنر انرجی ریسورسز انکلوڈ نیوکلیئر, ایل پی جی, بایو گیس اینڈ سولر انرجی. کچھ چھوٹے چھوٹے ذرائع بھی ہیں توانائی حاصل کرنے میں. ان میں نیوکلیئر انرجی, ایل پی جی, بایو گیس اور شمسی توانائی شامل ہیں. تو سب سے پہلے پیٹرولیم. In 1961, the Oil and Gas Development Corporation was set up in Pakistan to explore, develop, produce, refine and sell oil and gas. 1961 میں پاکستان میں گیس ڈیولپمنٹ کارپوریشن کا قیام عمل میں لایا گیا. اس کا کام یہ تھا کہ یہ دریافت کرے, فروغ دے, پیدا کرے اور پھر ریفائن کرے اور پھر تیل اور گیس کو بیچے. تیل اور گیس کو پہلے نمبر پہ دریافت کرے, پھر دریافت کرنے کے بعد اس کو ترقی دے, پھر اس کو پیدا کر لے, پیدا کرنے کے بعد اس کو ریفائن کرے اور ریفائن کرنے کے بعد تیل اور گیس کو بیچے. تو آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کارپوریشن کا قیام 1961 میں عمل آیا, تیل اور گیس کو دریافت کرنے کے بعد اس کو بیچنے تک. پیٹرولیم از میڈ فرام آئل وچ از فاؤنڈ ڈیپ بلو دی سرفیس آف دی ارتھ. پیٹرولیم اس معدنی تیل سے نکلتا ہے جو زمین کی گہرائی سے نکالا جاتا ہے. پاکستان ڈز ناٹ ہیو اینف آئل فار اٹس نیڈس. پاکستان کے پاس اتنا تیل نہیں ہے کہ اس کی ضروریات پوری ہو سکیں. ہیوج اماؤنٹ از امپورٹڈ ایوری ایئر. ہر سال ایک بڑی تیل کی مقدار ملک میں برآمد کی جاتی ہے, دوسرے ملکوں سے منگوائی جاتی ہے. آلموسٹ 50% آف دی پیٹرولیم وی یوز گوز ٹو رن آور کارز, ٹرکس, بسز اینڈ ایروپلینس. 50% پیٹرولیم جو ہم مختلف ذرائع سے حاصل کرتے ہیں وہ صرف ہماری کاریں, ٹرک, بسیں اور ہوائی جہاز چلانے میں استعمال ہو جاتا ہے. پیٹرولیم از آلسو یوز ٹو پروڈیوس پاور ان انڈسٹری اینڈ فار ڈومیسٹک اینڈ ایگریکلچر پرپزز. پیٹرولیم کو توانائی پیدا کرنے کے لیے, اس کے بعد صنعتوں کے اندر اور پھر گھریلو استعمال میں اور زراعت کے شعبے کے مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. Besides petroleum, oil is also used in the manufacturing of many other products such as lubricants and even cosmetics. پیٹرولیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ جو معدنی تیل ہے اس کو اور بہت ساری چیزیں بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, جیسے کہ مختلف قسم کے لیوبریکینٹ جو مشینوں کو آئلنگ کرنے کے لیے, مشینوں کے پرزوں کو لیوبریکیٹ کرنے کے استعمال ہوتے ہیں, اور اس کے علاوہ کاسمیٹک کی انڈسٹری میں بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے. آئل فیلڈز. There are oil fields in the پوٹھوار پلیچو اینڈ ان لوئر سندھ. سطح مرتفع پوٹھوار کے علاقے میں اور زیریں سندھ کے علاقے میں کچھ آئل فیلڈ یعنی وہ علاقے جہاں پہ آئل موجود ہے ملتے ہیں. دا لوئر سندھ آئل فیلڈز were discovered in 1981. سندھ کا جو نشیبی علاقہ ہے یعنی جو سمندر کے قریب چلا جاتا ہے, وہاں پہ 1981 میں 1981 میں آئل فیلڈ ڈسکور ہوئے. when oil was found at خاص خیلی میں جب ہمیں آئل ڈسکور ہوا. since then 20 other fields have been discovered in this region. اسی علاقے میں تب سے لے کے اب تک 20 کے قریب
مختلف فیلڈ مل چکے ہیں. 60% آف پاکستان آئل کم فرام لوئر سندھ. پاکستان کا 60% آئل لوئر سندھ سے حاصل ہوتا ہے. ان 1951 دا فرسٹ آئل فیلڈ واز ڈسکورڈ ایٹ کھور. 1951 میں پہلا آئل فیلڈ کھور کے علاقے میں دریافت ہوا. سنس دین اے نمبر آف آئل ویلز ہیو بین ڈرلڈ ان دس ریجن. تب سے لے کے اب تک اس علاقے میں کئی کنویں جو ہے وہ کھودے جا چکے ہیں. آئل ریفائنریز, تیل صاف کرنے کے کارخانے. بیفور اٹ کین بی یوزڈ آئل ہیز ٹو بی ریفائنڈ اور میڈ پیور. استعمال کرنے سے پہلے تیل کو ریفائن کیا جاتا ہے اور پھر اس کو خالص بنایا جاتا ہے. دس از ڈن ایٹ اے ریفائنری. یہ کام تیل صاف کرنے کے کارخانے میں, جس کو ریفائنری کہتے ہیں, وہاں کیا جاتا ہے. دیر آر سیورل ریفائنریز ان پاکستان. پاکستان میں بہت سارے تیل صاف کرنے کے کارخانے ہیں. دا اٹک ریفائنری ایٹ مورگا راولپنڈی از دی اولڈسٹ. سب سے پرانی جو آئل ریفائنری ہے وہ مورگا کے مقام پر راولپنڈی میں واقع ہے. نیچرل گیس, قدرتی گیس. پاکستان از ویری فارچونیٹ ٹو ہیو لارج ریزرو آف نیچرل گیس. پاکستان بڑا خوش قسمت رہا کہ اس کے پاس قدرتی گیس کے بڑے ذخائر تھے. ابھی بھی ہیں لیکن کم ہو چکے ہیں. نیچرل گیس از یوزڈ ان آور انڈسٹریز اینڈ فار ڈومیسٹک پرپزز. قدرتی گیس کو صنعتوں کے اندر اور گھریلو مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. دا سرچ فار آئل ریزلٹیڈ ان دی ڈسکوری آف گیس ان 1952 ایٹ سوئی بلوچستان. تیل کی تلاش کے دوران 1952 میں سوئی کے مقام پر بلوچستان میں گیس کے ذخائر دریافت ہوئے. سنس دین سیورل گیس فیلڈز ہیو بین فاؤنڈ. تب سے لے کے اب تک بہت سارے گیس کے ذخائر دریافت ہوئے ہیں. دا لارجسٹ گیس فیلڈ از ایٹ سوئی اینڈ دی سیکنڈ لارجسٹ ایٹ ماری. سب سے بڑا جو گیس کا ذخیرہ ہے وہ سوئی کے مقام پر ہے اور دوسرا بڑا ماری کے مقام پر. فرام سوئی گیس از پائپ ٹو کراچی, حیدرآباد, سکھر اینڈ کوئٹہ. سوئی سے گیس کو پائپوں کے ذریعے کراچی, حیدرآباد, سکھر اور کوئٹہ تک پہنچایا گیا ہے. ادر فیلڈز ڈسکورڈ ان دی کنٹری پرووائڈ گیس ٹو مینی آف آور ٹاؤنز اینڈ سٹیز. دوسرے جو گیس کے ذخائر ہیں جو ملک کے دوسرے حصوں میں دریافت ہوئے, ان کے ذریعے سے بہت سارے قصبوں اور شہروں کو گیس فراہم کی جا رہی ہے. آفٹر واٹر, نیچرل گیس از پاکستان سیکنڈ موسٹ امپارٹنٹ سورس آف انرجی. پانی کے بعد توانائی کے ذرائع میں جو سب سے اہم دوسرا بڑا ذریعہ ہے وہ قدرتی گیس ہے. وی مسٹ ویلیو دیز نیچر ریسورسز اینڈ ناٹ ویسٹ دیم. ہمیں چاہیے کہ ان قدرتی ذرائع کی قیمت کو جانیں اور ان کو ضائع مت کریں. فکس لیکس, ٹرن آف ٹیپس اینڈ ڈو ناٹ لیو برنرز آن. ہمیں چاہیے جہاں جہاں پہ پانی کی لیکیج ہو یا گیس کی لیکیج ہو اس کو درست کریں. ٹرن آف ٹیپس, ٹونٹیاں بند رکھیں. اینڈ ڈو ناٹ لیو برنرز آن, اور اپنے چولہوں کو بلا وجہ مت جلائیں. گیس لیکس کین آلسو بی ویری ڈینجرس ایز دے کین بی فیٹل اینڈ کین کاز فائرز. گیس لیک ویسے بھی خطرناک ہو سکتی ہے کیونکہ یہ مہلک ہوتی ہے اور یہ آگ لگنے کا سبب بھی بنتی ہے. الیکٹریسٹی, بجلی. پاکستان ڈز ناٹ پروڈیوس اینف الیکٹریسٹی فار آور نیڈس. پاکستان اتنی زیادہ توانائی پیدا نہیں کر رہا جو ملک کی ضروریات کو پورا کرے. سو وی ہیو ٹو امپورٹ الیکٹریسٹی. لہٰذا ہمیں جو بجلی ہے وہ دوسرے ملکوں سے بھی منگوانی پڑتی ہے. الیکٹریسٹی ان پاکستان از پروڈیوسڈ ان 3 ویز. پاکستان میں بجلی 3 ذرائع سے پیدا کی جا رہی ہے: تھرمل, ہائیڈل اینڈ نیوکلیئر. کرنٹلی ڈیو ٹو دی پاور کرائسس ان پاکستان آل سٹیز اینڈ ولیجز ہیو ٹو فیس لوڈ شیڈنگ. حال ہی میں پاکستان کے اندر جو توانائی کا بحران آیا ہوا ہے اس کی وجہ سے شہروں کے اندر اور دیہات کے اندر لوڈ شیڈنگ کا لوگوں کو سامنا ہے. دس ناٹ اونلی افیکٹس دا ڈے ٹو ڈے لائف آف دی پیپل. یہ نہ صرف لوگوں کی روزمرہ زندگی پہ اثر انداز ہوتا ہے بٹ آلسو افیکٹس دی پروڈکٹیوٹی ان انڈسٹریز اینڈ بزنس ایکٹیویٹیز. بلکہ یہ صنعتوں اور کاروباری سرگرمیوں کو بھی متاثر کر رہا ہے. ہیونگ اے نان اسٹاپ سپلائی آف الیکٹریسٹی از آلسو امپورٹنٹ ان ہاسپٹلز اینڈ ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز. یہ بھی ضروری ہے کہ ہسپتالوں کے اندر اور تعلیمی اداروں کے اندر مسلسل بجلی کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے. ڈیورنگ دی سمر, گرمیوں میں دا ایکسٹریم ہیٹ ان پاکستان بیکمز انبیئریبل. پاکستان کے اندر شدید گرمی ناقابل برداشت ہو جاتی ہے. میکنگ چلڈرن اینڈ اولڈر پیپل سفر, جس سے بچے اور بڑی عمر کے لوگ زیادہ متاثر ہوتے ہیں. کین یو تھنک آف تھنگز دیٹ کی ناٹ بی ڈن وین دیر از نو الیکٹریسٹی ان آور ہاؤس. کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے جب گھر میں بجلی نہ ہو؟ ادر سورسز آف پاور.
توانائی کے دوسرے ذرائع. Thus to meet the needs of a rapidly growing population, more power is required to run industries, residences, hospitals, education institutions and commercial buildings. ملک کی بڑھتی ہوئی آبادی تیزی کے ساتھ جو بڑھ رہی ہے، اس کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہمیں صنعتیں، رہائشیں، ہسپتال، تعلیمی ادارے اور جو کمرشل عمارتیں ہیں ان کو چلانے کے لیے زیادہ توانائی کی ضرورت ہے. پاکستان لائک ادر کنٹریز آف دی ورلڈ از ٹرائنگ ٹو ڈیولپ آلٹرنیٹیو انرجی ٹو میٹ دیز ڈیمانڈس. پاکستان دنیا کے دوسرے ملکوں کی طرح ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے متبادل توانائی کے ذرائع تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہے. آلٹرنیٹیو انرجی مینس انرجی وچ از پروڈیوسڈ فرام سورسز ادر دین واٹر. آلٹرنیٹیو انرجی متبادل توانائی کا مطلب یہ ہے کہ وہ توانائی جو پانی کے ذرائع سے ہٹ کے کسی اور ذریعے سے حاصل کی جائے. فار ایگزامپل، مثال کے طور پر ونڈ انرجی، ہوا سے حاصل ہونے والی توانائی، اینڈ سولر انرجی، اور سورج سے حاصل ہونے والی توانائی یعنی شمسی توانائی. پاکستان از کرنٹلی ڈیولپنگ ونڈ پاور پلانٹس ان جام پیر، گھارو، کیٹی بندر اینڈ بن قاسم ان سندھ. پاکستان ونڈ پاور پلانٹ جو ہے ان کو ڈیولپ کر رہا ہے جام پیر میں، گھاروں میں، کیٹی بندر میں اور بن قاسم سندھ کے علاقوں میں. وہ یوز سم سولر انرجی ٹو، ہم کچھ شمسی توانائی بھی استعمال کر رہے ہیں. اٹ شوڈ بی پاسبل فار اس ٹو ڈیولپ مینی مور سولر اینڈ ونڈ انرجی یونٹس ایز دی سورس آف دیز فارمز آف انرجیز اویلیبل فری اینڈ از ابنڈنٹ ان ابنڈنٹ کوانٹٹی. یہ ممکن ہونا چاہیے کہ ہم بہت سارے جو ذرائع ہیں ان کو فروغ دیں جو کہ شمسی توانائی کے ہیں اور ہوا کی انرجی کے یونٹ ہیں، ان کو لگایا جائے کیونکہ یہ ہمیں فری میں بھی ملتے ہیں اور بڑی مقدار میں بھی ملتے ہیں. فار ایگزامپل، مثال کے طور پر دیر از اے لاٹ آف سن شائن ان پاکستان. پاکستان میں دھوپ جو ہوتی ہے، سورج کی روشنی، یہ بہت زیادہ پاکستان میں ملتی ہے. ایون آور شارٹیسٹ ڈے از 9.5 آورز لانگ. حتیٰ کہ ہمارا جو چھوٹے سے چھوٹا دن ہے سردیوں کا وہ بھی تقریباً 9.5 گھنٹے کا ہوتا ہے. However, the cost of generation electricity in these ways is high and requires lots of investment. تاہم یہ جو ذریعے ہیں ونڈ پاور کے اور سولر انرجی کے، ان پہ کاسٹ بہت زیادہ آتی ہے اور ان کے لیے انویسٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. بایو گیس ڈرائیوڈ فرام اینیمل ویسٹ، کو ڈنگ آن فارمز. جانوروں کے جو فارم ہوتے ہیں وہاں پہ کو ڈنگ بہت زیادہ مل جاتا ہے، گائے کا گوبر، تو اس سے جو حاصل کی جاتی ہے اس کو بایو گیس کہتے ہیں. واز فرسٹ انٹروڈیوسڈ ان اے اسمال وے 1974. یہ بڑے چھوٹے پیمانے پر 1974 میں متعارف کروائی گئی. A national program was launched in 1981. 1980-81 میں قومی پروگرام ترتیب دیا گیا. By 1985 to 86 more than 4,000 biogas units were in operation, mostly in the rural areas. اور 1985-86 تک 4,000 کے قریب دیہاتی علاقوں میں بایو گیس کے جو یونٹ تھے وہ قائم کیے گئے. بٹ موسٹ آف دم ہیو بین کلوزڈ. لیکن اب یہ زیادہ تر بند ہو چکے ہیں کیونکہ لوگوں نے اس کو صحیح طرح سے آپریشنل نہیں رکھا. جی اسٹوڈنٹس، یہاں پہ جو ہمارے پاور کے ڈفرینٹ ریسورسز ہیں اس کا ٹاپک ختم ہوتا ہے. آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس سے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اسٹڈی ٹائم فار آل چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.